میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ تھا۔ تاریخ المحاربی نام کے ایک راوی ہیں، انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے، ہمارا قافلہ تھا، ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا، سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، آپ رک گئے، ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی، کہاں سے قافلہ آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا، اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے۔ قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں، یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں، اونٹ میرے ہاتھ دے دو۔ ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھی نہ کوئی سامان تھا، لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ قیمت تو ادا نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے، جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا، انہیں احساس بھی نہیں تھا، اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی، کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے، طے تو ہوئی ہے، اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے، لیکن انہوں نے دیا تو نہیں۔ سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا، ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا؟ وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اب انہیں ڈھونڈے گا کون؟ یہ باتیں بڑھتی گئی، امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے۔ قافلے میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر، لوگوں جھگڑو مت، اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا، وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے، وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے، انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی۔ رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ لوگ باہر آئے، پوچھا کہ کون ہے؟ آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا، اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے۔ اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا۔ قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا۔ یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا، ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں۔ پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ، یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے، سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی، بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا، ختم فرما دیا۔ سود میں ہوتا کیا ہے؟ بڑھا کر کے لینا، کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا۔
100 روپیہ قرض دیا، 110 روپے لیا، 120 روپے لیا، بلکہ 101 روپے بھی لیا، تو یہ سود ہو گیا۔ جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا، صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں۔ زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے، کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کی، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہو۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج؟ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاءاللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو۔ یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے۔ ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں. میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں. روز میرا یہ کام ہے. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں. یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی ایک کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤتاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں. لوگ پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں بغیر اس کی اجازت کے. اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے. اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے. وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے. کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا. کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے. اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا. جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا. وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں. چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا. حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں. مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی ہیں. مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ، اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا. بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر، اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی. حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو الدحداء ہے. باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے. حضرت ابو الدحداء نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دیتا ہوں چاہتا ہوں، یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں باغیچہ پورا دے دوں. کیسا مذاق ہے. اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ. اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں. ابو الدحداء نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا. نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں. ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں. وہ درخت تو وہیں رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی. اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا. اب حضرت ابو الدحداء اپنے باغیچے کے باہر آئے. سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا یا ام الدحداء. تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی. وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو الدحداء نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا.
عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں. وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدا مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا. ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے. وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی. ابو دہدا گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے، گھر میں بھی نہیں گئے. یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ. وہ باہر آئی، خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدا نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے، جنت کے ایک باغیچے کے حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا. ام دہدا نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا، یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے. یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا، کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی. تو باہر آئے یہ دونوں لوگ. اب سنیے، وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے. مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں. انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین اور جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا، وہ ہمارے آنگن میں ہے. درخت کو کون اکھاڑے گا، کون نکالے گا؟ وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا. اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے، آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا. خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا. عزیزان اکرام وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے. کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا. ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو. وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کاٹے میں جو ہے فرق کر دینا، کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے. اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ. وہ باز نہیں آتے تھے. جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا. قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی. اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوئی، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا. اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی. اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں، اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں، تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے، نہیں، حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں.
اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں، پڑوسی نے کچھ کرایا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو۔ بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں، دیکھا ہے، اور کسی کی دکان پر، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ، بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا، یہاں جاؤ اور میرا نام لے کر کے کہو۔ وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا۔ مومنوں، آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے۔ اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائیں، دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ، یہ جائز نہیں اسلام میں۔ یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا، اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا۔ یہ احتکار سخت ترین حرام ہے۔ پیاز کو، آلو کو، چاول کو، گیہوں کو، یہ جو روز مرہ کی ضروریات ہیں، اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا، اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے، مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے، احتکار جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، جھوٹ بولنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں، جس کو آپ مستری کہتے ہیں، معمار، میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں، درزی ہوں، میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا، حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا۔ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے، ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے، جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے۔ لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام سراج الامہ، یہ خود تاجر تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں، ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی، اچھے قسم کا کپڑا تھا، اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی۔ امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے۔ حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم۔ تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے۔ آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے، تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، اتنی پیسے دے دو۔ امام اعظم نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے، بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے، کپڑا زیادہ قیمت کا ہے، قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں، آپ بڑھا کر کے دے دیجئے، 50 درہم میں لے لیجئے، سیدھے بڑھا دیا۔ امام اعظم نے کہا نہیں، ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کپڑے کی۔ اس نے کہا 100 درہم، یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ۔ یہ تجارت کے معاملات، یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے۔
کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کیا۔ وہ خاتون گئی، اپنے مرد کو لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا۔ فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے۔ اور ایک بات، ایک عورت اور آئی۔ عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے۔ اس عورت نے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے۔ وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے، یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی۔ تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو۔ تھان تھی، کہا کتنے؟ کہا 4 درہم۔ اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم؟ کہا میں سچ بول رہا ہوں، 4 درہم میں لے لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا، یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا، اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں، اب ایک کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے۔ 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا۔ کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا۔ لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو کا استحصال کرنا، یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لیے حلال نہیں، نفع رکھو لیکن جھوٹ مت بولو۔ مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی، میں نے 100 روپے کی خریدی، اب مجھے بیچنا ہے 150 روپے میں یا 200 روپے میں۔ 150 روپے کی میں قیمت لگایا تھا، 50 روپے فائدہ تھا ہمارا، اور جب آپ خریدنے کے لیے آئے تو ظاہر سی بات ہے نیگوسیشن تو چلتا ہی ہے، آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے، تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے 120 میں دو، اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے یہ گھڑی 100 روپے کی ہے اور اس نے صرف 30 روپے کم کرایا تھا۔ ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا 30 روپے کم کر کے، نہ دیتا، لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے، بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے، آپ کو اتنے کم قیمت میں آپ کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ چیزیں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں خریدا ہی نہیں، جھوٹ بولا، اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لیے حرام ہی رہی۔ حرام لقمے اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں، سامنے والے کی مرضی ہے، لینا چاہے تو لے، نہ تو جائے، تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے۔ اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے، ہر حلال کھاؤ گے، تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی، تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بار اجابت سے ٹکرائیں گی۔ عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا میں آج معاملات کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی چھبی بنائی گئی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مال امپورٹ کرتے ہیں فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے، لیکن ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان کنٹینر وغیرہ لگا رہا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ واپس وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آدھا کنٹینر ملے گا، نہیں تو فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔
وہ ڈر اس بات کا ہے. کہا کیوں اس قدر بگاڑ لیا اپنے معاملات. مسلمانوں کے حالات جب اس طرح سے بگڑے ہیں تب یہ تمام چیزیں آئی ہیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج جو زوال کے اسباب ہیں تم خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اسلوب کو چھوڑ دیے. وہ نقوش پا جو میرے آقا کے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل تھے چھوڑ دیے. ایک بات میں بتا دوں, ابو جہل جیسا کٹر دشمن مکہ میں ہے. ایک قافلے والا یمن سے یا کہیں سے آیا ہے, ایک اونٹ لے کر کے وہ بیچارہ مکہ میں آیا. اس کا قرض ابو جہل کے پاس تھا, یعنی ابو جہل ان کے پیسے لے کر کے دبا لیا تھا, نہیں دے رہا تھا. اور وہ بندہ بیچارہ جو آیا وہ کمزور تھا. وہ مکہ کے فلاں آدمی کے پاس جا رہا تھا, کہا کہ اس سے میرا پیسہ دلا دو. کوئی تیار نہیں تھا. ارے اس کے پاس کون جائے گا, ابو جہل کے پاس, وہ سردار قریش ہے, پتہ نہیں کون اس سے وصول کرے گا. کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں, ارے ان سے کون وصول کرے گا. یہ اس زمانے کے ابو جہل ہے. تو سب ڈرے ہوئے تھے. وہ مجبور آدمی مکہ میں حرم پاک میں مجبور اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا. ایک کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, مکہ کے حالات بتا رہا. اس نے کہا میرا پیسہ فلاں آدمی دبا کر بیٹھا ہے, ابو جہل دیتا نہیں. تو وہ حرم پاک میں جو بندہ آیا تھا اس نے کہا تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے, جا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ بھی مسلمان نہیں. اس نے کہا جا محمد کے پاس, وہ تجھے دلا دیں گے. وہ شخص کہتا ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات اس وقت, کیا آپ بہت بڑے پیسے والے تھے؟ کیا آپ اس وقت حالات میں مکہ والوں کے اس طرح سے مضبوط مالی اعتبار سے؟ لیکن وہ شخص آیا, حضور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, آتے ہی رو پڑا. کہا آپ محمد ہیں؟ کہا فلاں شخص مکہ کا ابو جہل. کہا وہ پیسے میرے لیا ہے اور دیتا نہیں ہے, اور ڈراتا الگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا رو مت, چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. حضور اس شخص کے ساتھ آئے اور کہا کہ ڈھونڈتے ہیں. ابو جہل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا قریش کی محفل میں, ٹھٹا مار کر ہنس رہا. سیدھے اس محفل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کسی کی روح رعایت نہیں, سیدھے سامنے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل یہ بندہ مجبور اور پریشان ہے, کیا تیرے پاس اس کا مال ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں میں نے لیا ہے. اس کے پیسے کب دے گا؟ وہ ایسا ذلیل ہوا وہاں پر کہ حضور کے پاک کے 2 جملے تھے, وہ فوراً گیا اور مال لا کر کے اس مجبور آدمی کو لوٹا دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جلال جو کٹر دشمن ہے, جانی دشمن ہے, لیکن حضور کے اخلاق و کردار کے سامنے ٹک نہ سکا. حضور معاملات میں اتنے پکے تھے کہ حضور کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. ابو جہل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ تو معاملات میں خراب ہے اور اس کے پیسے نہیں دیتا تو پورے عرب میں اس کی بدنامی تھی, اور وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا. لایا, مال دے دیا. یہاں پر سے یہ پتا چلتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معاملات بھی صحیح رکھے اور کسی دوسرے کو ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھنا پسند نہیں فرمایا. یہ ہونے چاہیے ہمارے معاملات کہ ہم کسی کو ٹھگتے ہوئے بھی نہ دیکھیں. اگر کوئی بیوقوف بن رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑے اٹھائیں, کہا تو نقصان اٹھائے گا. یہ مومنوں کے جب تک ہمارے معاملات صحیح نہ ہوں گے آپ کس رحمت کے انتظار میں ہیں؟ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے عبادات میں اور ہمارے معاملات میں پختگی عطا فرمائے. مولا کریم ہمیں سچی امانت داری اور دیانت داری عطا فرمائے. حضور پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.